السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل میں نے آپ کے سامنے جو ٹاپک رکھا تھا اس کا پارٹ 1 آپ نے کل مکمل کیا ہم لوگوں نے الحمدللہ، وہ اعمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج اس کا پارٹ 2 آپ کے سامنے رہے گا جس میں کچھ اور اعمال آپ کو بتاؤں گا جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کی معافی دیتا ہے، یا وہ اعمال کہ جن کے ذریعے ایک بندہ مومن آسانی کے ساتھ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ کل میں نے 13 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج پوائنٹ نمبر 14، جنازے میں شرکت کرنا، نماز ادا کرنا اور دفن تک رکنا۔ جنازے میں شرکت کرنا، نماز پڑھنا اور دفن تک رکنا، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جسے لوگ اتنا زیادہ قیمتی، اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ تمنا ضرور پیدا ہوگی کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ اب یہ موقع دے گا تو ہم ضرور انشاءاللہ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور اللہ رب العالمین کتنا بڑا انعام اس کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اس میں دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1325، اللہ کے نبی کا فرمان ارشاد فرمایا، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ قیرات ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراتان، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان جنازے میں شرکت کرتا ہے جب تک کہ اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے، یعنی نماز تک شریک ہوتا ہے، تو اسے 1 قیرات ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی جنازے میں تب تک شریک ہوتا ہے جب تک دفن نہ کر دیا جائے تو اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیرات کسے کہا جاتا ہے؟ کہا 2 بڑے بڑے پہاڑ کو 2 قیرات کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان جنازے میں گیا، نماز پڑھی، تو اسے 1 پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی دفن تک رکتا ہے تو اسے 2 پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب، اور عمل کتنا چھوٹا۔ جنازے کی خبر آئی، ہم گئے، نماز پڑھی، کام ختم، ہم گئے دفن تک رکے، کام ختم۔ ہم کبھی دھیان بھی نہیں دے پاتے کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کے اندر کتنا بڑا ثواب رکھا ہے، یا ہماری گناہوں کی معافی کا کتنا بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو بنایا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 15واں عمل، صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریب کی مدد، صدقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، صدقہ، خیرات کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قیرات کسے کہا جاتا ہے میں نے کلیئر کیا، قیرات کہا جاتا ہے پہاڑ کے برابر کوئی چیز، مطلب قیرات 2 قیرات دیا جاتا ہے، مطلب 2 پہاڑ کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، صدقہ کرنا۔ اب صدقہ پیسے سے بھی ہوتا ہے، کھانے سے بھی ہوتا ہے، کپڑے سے بھی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے جس سے آپ کسی کی مدد کریں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب صدقے کا ثواب کیا ہے؟ صدقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور کیسے کرواتا ہے اس پہ آپ روایت لکھ لیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 614، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما تطفئ الماء النار، تم لوگ صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی آگ اگر کہیں لگی ہو اور پانی ڈال دیا جائے تو جیسے وہ آگ ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب صدقے کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کو اتنا مال دینا پڑے گا، اتنی دولت دینا پڑے گی، اتنا کھانا دینا پڑے گا۔ ارے اگر کوئی کھجور بھی صدقہ کر دے تو وہ صدقہ ہے، 1 مٹھی بھی دے دے تو وہ صدقہ ہے، اگر ذرا سا بھی دے دے تو وہ صدقہ ہے۔ صدقہ صدقہ ہے، اور صدقے پر بہت زیادہ ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، کیونکہ صدقے میں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ مومن نیت اچھی رکھے تو چھوٹا سا بھی صدقہ اس کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ و خیرات کر کے غریبوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، رمضان میں تراویح پڑھنا،
روزہ رکھنا یا لیلۃ القدر میں جاگنا، ان تینوں عمل کی ایک دلیل ہے، اس لیے میں نے ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ رمضان کا روزہ رکھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، لیلۃ القدر کو جاگنا، یہ ہمارا 16واں عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 37، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تم میں سے اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ثواب کے یقین کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک رمضان کا روزہ اگر نیت اچھی ہو، ایمان ہو اور اللہ کے اوپر ثواب کا یقین ہو تو پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا، اور جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر کہا، اور جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ جاگتا ہے، رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم نیکیاں کتنی آسانی سے لوٹ سکتے ہیں، کتنی آسانی سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، کتنا آسان ہے رب العالمین کو راضی کرنا، اس سے مغفرت لے لینا، اس سے ثواب لے لینا، کتنا آسان اللہ نے رکھا ہے نا۔ واقعی اگر یقین ہو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان کی تراویح ثواب کے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ جاگتا ہے، رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب رب کائنات نے اس رمضان کے اندر ہمیں عطا کیا، وہ رمضان جس کو مومن نہ جانے کتنی کوتاہیوں میں گزار دیتا ہے۔ رات جاگتا ہے پر فضولیات میں جاگتا ہے، گھومنے پھرنے میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور کئی بد نصیب تو ایسے ہیں کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر روزے تک نہیں رکھتے، انہیں لگتا ہے گرمی زیادہ ہے، میں رکھ نہیں پاؤں گا۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، انہیں اپنی بد نصیبی پر افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے بڑے ثواب، اتنے بڑے اجر سے دور کر دیا۔ 17 عمل نمبر 17، عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کا روزہ، کیونکہ دونوں کی دلیل ایک ہے اس لیے میں ایک بتا رہا ہوں، ورنہ الگ الگ پوائنٹ کرنے جائیں گے تو اور زیادہ عمل بڑھ جائیں گے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا اور عرفہ کا روزہ رکھنا۔ عاشورہ آپ کس سے جانتے ہیں؟ محرم کی 10-11 یا 9-10 کا روزہ رکھنا، اور عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا روزہ۔ یہ دو روزے جو ہم لوگ رکھتے ہیں، عاشورہ مطلب محرم کی 9-10 کا روزہ، اور عرفہ مطلب 9 ذی الحج کا روزہ۔ ان دو روزوں سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 749، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، وصیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کے معاف کر دے گا۔ یعنی جو پچھلے سال گزرا وہ، جو آنے والا سال ہے وہ، اگر دونوں میں کوئی غلطیاں کی یا کر لے گا، رب العالمین اس ایک روزے کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ عرفہ کے روزے کا یہ ثواب ہے، اور عاشورہ کے روزے کا ثواب کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کے روزے کا یہ ثواب ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں واپس ریپیٹ کر دوں، عرفہ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عاشورہ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اس سے 1 سال پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہ، اور ایک روزہ 1 سال کے گناہ۔ چھوٹی موٹی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ایک مومن کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب محرم کا مہینہ آئے عاشورہ کا روزہ رکھے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب ذی الحج کا مہینہ آئے عرفہ کا روزہ رکھے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس روزے کو، اس کا بہت زیادہ ایک مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عمل نمبر 18، حج کرنا۔
حج کرنا. حج بھی ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر 1773, صحیح بخاری حدیث نمبر 1773, اللہ کے نبی کا فرمان, وَالْحَجِّ الْمَبْرُورِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ, اور وہ حج جس میں گناہ نہ کیا جائے اس کا صرف ایک بدلہ ہے, وہ ہے جنت. یعنی سارے گناہ معاف, ڈائریکٹ جنت. حج مبرور کا یہ ثواب ہے کہ حج مبرور یعنی ایسا حج جس میں آدمی گناہ نہ کرے, رب کائنات نے اس کا ثواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ اسے جنتی بنا دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر حج کر کے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج پیدا ہوا, یعنی آج اس کی پیدائش کا پہلا دن ہے. اس کے پچھلے سارے اکاؤنٹ کی ساری غلطیوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. حج کا ثواب, حج کا اجر کتنا بڑا رب العالمین نے رکھا ہے, عطا کیا ہے, جس کو ایک مومن کو سمجھنا چاہیے. میں ان سارے عمل کی صرف ایک ایک دلیل بتا رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر بتانا چاہوں تو کئی کئی دلیلیں اس کی مل جائیں گی, پر مقصد یہ ہے کہ زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں, زیادہ عمل آپ تک پہنچ جائیں, تاکہ آپ اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں. 19 عمل نمبر 19, حج اور عمرے کنٹینیو کرتے رہنا. ایک تو ہو گیا حج کرنا, ایک حج اور عمرہ کنٹینیو کرتے رہنا, یعنی جتنا اللہ توفیق دے اتنے حج اور عمرے کرتے رہنا. سنن ترمذی حدیث نمبر 810, 810, کنٹینیو حج اور عمرے کرنا, ایک کے بعد ایک حج اور عمرے کرنا. دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 810, اللہ کے نبی کا فرمان, تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید, کہ تم لوگ برابر حج اور عمرہ کیا کرو. اس حج اور عمرے کا ثواب یہ ہے کہ یہ تمہاری فقیری اور تمہارے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دے گا جیسے بھٹی کے اندر جب کوئی دھات ڈالی جاتی ہے تو بھٹی اسے جلا جلا کر دھات کو الگ کر دیتی ہے اور کچرے کو الگ کر دیتی ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کرنے والے کی فقیری بھی ختم کر دیتا ہے اور گناہ بھی ختم کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات. تابعوا بین الحج والعمرہ, تم کنٹینیو حج اور عمرہ کیا کرو, کیونکہ یہ حج اور عمرہ کرنا فقیری کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیے لاجک سمجھ میں آیا؟ بھئی آج ہم حج کرنے جائیں تو خرچہ ہے, عمرہ کرنے جائیں تو خرچہ ہے, پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس خرچہ تمہیں خرچہ دکھتا ہے, پر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ برکتیں ریپیٹ کرتا ہے, ریٹرن کر دیتا ہے تم لوگوں کو, اگر یقین رکھا جائے, اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھا جائے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنٹینیو حج اور عمرہ کیا کرو, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے فقیری اور تمہارے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی کے اندر کوئی دھات ڈالی جائے تو آگ اس دھات کو اور کچرے کو الگ کر دیتی ہے, ویسے ہی تمہاری فقیری اور تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کی بنیاد پر. یہ ثواب رب العالمین نے حج اور عمرے کو عطا کیا ہے. پوائنٹ نمبر 20, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں قتال کرنا, دین کے قیام کے لیے, حق کے قیام کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے, عزت جان مال کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا ثواب یہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1886, اللہ کے نبی کا فرمان, یغفر لشہید کل ذنب, اللہ تعالی شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرضے کے. یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرضہ کتنا بڑا گناہ ہے. قرض لے کر اگر آپ ادا نہ کریں, قرض لے کر آپ ویسے ہی مر جائیں تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک شہید اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, پر شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا. پر ہمارا جو دلیل لینے والی چیز ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ کہ شہید کے ہر گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے سوائے قرضے کے. یعنی اللہ کے راستے میں قتال, اللہ کے راستے میں جہاد اور اس میں ملی ہوئی شہادت ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے, جسے بندہ مومن کو تلاش کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو اپنے آپ کو جھونکنے سے پہلے, اپنے آپ کو ختم کرنے کے پہلے بھی ایک مسلمان کو نہیں سوچنا چاہیے. عمل نمبر 21, راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا.
یہ دیکھیے سارے وہ عمل بتا رہا ہوں جو بہت چھوٹے ہیں، بہت سارے عمل بڑے بتائیں، بہت سارے تو میں نے چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں. راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، عمل نمبر 21. صحیح مسلم حدیث نمبر 1914. صحیح مسلم حدیث نمبر 1914. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. میں نے جنت کے اندر ایک آدمی کو دیکھا، اور اس کے جنت میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے راستے سے ایک ایسے جھاڑ کو ہٹا دیا تھا جو آنے جانے والوں کو تکلیف دیتا تھا. راستے پہ ایک جھاڑ ہوگا، جھاڑ کا نکلا ہوا حصہ ہوگا، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ایک آدمی نے صرف اس جھاڑ کو ہٹا دیا، اس ٹکڑے کو ہٹا دیا، اور اس عمل کی بنیاد پر رب نے اسے جنتی بنا دیا. آپ راستے پر چل رہے ہیں، اینٹ پڑی ہو ہٹا دیجئے، کانٹے والا جھاڑ پڑا ہو ہٹا دیجئے، پتھر پڑا ہو ہٹا دیجئے، کوئی بھی ایسی چیز جس سے لگتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اگر آپ ہٹائیں تو وہ آپ کا ایک عمل جسے آپ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، انشاءاللہ وہ عمل بھی آپ کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے جنت میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے راستے سے تکلیف دینے والے ایک جھاڑ کو ہٹا دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. اتنا بڑا ثواب رب العالمین نے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کا بتایا ہے. پر اگر کوئی بائک لگا کر بیٹھ جائے 20 راستے میں، گھروں کے سامنے آتے جاتے لوگوں کو اپنی گاڑیوں سے تکلیف دے، آتے جاتے لوگوں کے سامنے کچرے پھینکے، لوگوں کے گھروں کے سامنے کچرا پھینکے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے تو راستے میں تکلیف دینے والا بننے کا عذاب بھی دیا جائے گا. ہمارے سماج میں تو عام ہے، جہاں چاہے من ٹینٹ لگا لو، راستے بند کر دو، گاڑیاں کھڑی کر کے 4-5 نوجوان بیٹھ جاؤ، باتیں کرتے رہو، چاہے آنے جانے والے پریشان ہو. گاڑیاں الٹی سیدھی کھڑی کر دو لوگوں کے گیٹ کے باہر، کچرا پھینکو لوگوں کے گھروں کے سامنے. کیا اس کا عذاب نہیں ہے؟ یقیناً اس کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس کے مقابلے کے اندر ثواب بھی دیا گیا ہے. نمبر 22، آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنا. جو ملے جہاں ملے اسے سلام کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جس کی روایت میں اوپر بتا چکا ہوں، پر آپ لکھ لیجئے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2485. اللہ کے نبی کا فرمان افشوا السلام، خوب سلام کو پھیلاؤ اور جنت میں آسانی سے چلے جاؤ. اوپر میں روایت بتا چکا ہوں، لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، پر میں یہاں الگ سے بتا رہا ہوں کہ سلام کو خوب پھیلاؤ اور جنت میں آسانی سے چلے جاؤ. یہ عمل ہے سلام پھیلانا. پر آج ہمارے یہاں سلام ہوتا ہے پہچان والوں کو، سلام ہوتا ہے تعلقات والوں کو، سلام ہوتا ہے جس سے ہمارا فائدہ جڑا ہو، سلام ہوتا ہے جس کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہوں، سلام اس کو کہ جس سے ہمیں لگتا ہے آگے مستقبل میں فیوچر میں فائدہ مل سکتا ہے. ورنہ عام لوگوں کو کون سلام کرتا ہے؟ عام مسلمانوں کو کون سلام کرتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، پر سلام نہیں کیا جاتا. اس لیے سلام کو پھیلاؤ، آتے جاتوں پر سلام کرو. ہمارے اور آپ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ آتے جاتوں پر سلام کرتے تھے، تو ہمیں بھی سلام کو پھیلانا چاہیے اور سلام کی عادت بنانا چاہیے، کیونکہ صرف سلام کرنا جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. عمل نمبر 23، اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کرنا، چاہے بیٹھ کر، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے چلتے پھرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. جو ذکر آپ کو یاد ہے ذکر کرتے رہیے، ذکر سے اپنی زبان کو گیلا رکھیے. اس کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث آپ سن لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6408. صحیح بخاری حدیث نمبر 6408. صرف ذکر کرنا، اس کا ثواب دیکھیے کتنا بڑا ہے. ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطریق یلتمسون اہل الذکر. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں پر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی گھومتے ہیں راستوں پر، کہیں کوئی بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، کہیں کوئی کھڑے ہو کر ذکر کر رہا ہے، مسجد میں ذکر کر رہا ہے، وہ صرف ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں. اسپیشل ایک فرشتہ ہے، اسپیشل ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. جب وہ تلاش کرتے ہیں، کسی ذکر کرنے والی مجلس کو پا لیتے ہیں تو اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اب جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ سب جانتا ہے، پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟
جب تم میرے بندے کے پاس سے آیا تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ کہا تیری تسبیح بیان کر رہا تھا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیری تسبیح بیان کر رہا تھا. کہا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. کہا کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت مانگ رہے تھے. یعنی مجھے دیکھا نہیں ہے پر تیرا ذکر کر رہے تھے. مانگ کیا رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے گواہ ہو جا، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. صرف ذکر کرتے ہیں ہم لوگ. ذکر، ہماری زبان تو گالیوں سے بھری رہتی ہے، غیبتوں سے بھری رہتی ہے، چغل خوریوں سے بھری رہتی ہے، لوگوں کی برائیوں سے بھری رہتی ہے. شریعت مطہرہ اتنا بڑا عمل بتا رہی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں پر گھومتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. جب کوئی قوم مل جائے ذکر کرنے والی تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ جبکہ اللہ جانتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. کہا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. اگر دیکھ لیں گے تو اور زیادہ ذکر کرنے لگ جائیں گے. کہا کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا جنت مانگ رہے ہیں. کہا گواہ بن جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو فرشتہ کہتا اللہ سنو، ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو ذکر نہیں کر رہا تھا پر وہاں آیا، کچھ دیر رکا اور چلا گیا. مطلب ذکر نہیں کر رہا تھا پر اس مجلس کے اندر آیا اور بیٹھا ضرور تھا. کہا اگر وہ ساتھ میں بیٹھا تھا تو بھی میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. ذکر کرنے والے کی فضیلت اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی فضیلت. ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے؟ کہا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے. کہا مجھے دیکھ لے؟ مجھے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیں تو بولے اور زیادہ ذکر کریں گے. کیا مانگ رہے؟ کہا جنت مانگ رہے. کہا گواہ بن جاؤ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا پر کسی کام سے آیا تھا. کہا اگر ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا. ذکر، چاہے سبحان اللہ پڑھ لیجئے، الحمدللہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر پڑھ لیجئے، جو اللہ آپ کو، جتنی اللہ آپ کو طاقت دے اتنا ذکر کر لیجئے. رب العالمین آپ کے ذکر کرنے کی بنیاد پر آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا. نمبر 24، اچھا بزنس کرنا، اچھی تجارت کرنا، یعنی حلال تجارت کرنا، اچھے طریقے سے بزنس کرنا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اچھی تجارت کرنا، اچھا بزنس کرنا. سنن ترمذی حدیث نمبر 1320. سنن ترمذی حدیث نمبر 1320. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اندر ایک آدمی کو صرف اس لیے معاف کر دیا کہ جب وہ تجارت کرتا تھا تو آسانی کے ساتھ کرتا تھا. یعنی جب بیچتا تھا آسانی سے بیچتا تھا، جب خریدتا تھا آسانی سے خریدتا تھا، اور جب کسی کو قرضہ دیتا تھا اس پر آسانی کرتا تھا. اللہ نے اس تجارت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تجارت، بزنس، فخر کرو اپنے اسلام پر کہ رب کائنات نے کسی مقام، کسی عمل میں تمہیں خالی نہیں چھوڑا. تمہارے ہر عمل پر رب العالمین نے بڑے بڑے ثواب تمہیں عطا کیے ہیں. تجارت، آدمی گیا دکان پر کاروبار کر رہا، سوچتا بھی نہیں کہ اس پہ بھی ثواب ہے، پر اگر اس کے اندر بھی تو نے آسانی کری، تکلیف نہیں دیتا کسی کو، دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، خریدتا تو آسانی، بیچتا تو آسانی، قرضہ دیتا تو آسانی، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا. کیا ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا اگر ہم بھی تجارت میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں. پر ہمارے ہاں تو ڈکیتی ہے، لوٹ مار ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے، اپنے مال کا عیب نہیں بتانا ہے، سامنے والے کی 10 کمی بتانا ہے. یہ ہماری زندگی ہے. غلطی سے کسی نے قرضہ لے لیا، قرض لیا اور وقت پورا ہو گیا، ادا نہ کر پایا تو اسے گالیاں بکنا ہے، مارنا پیٹنا ہے، بدتمیزی کرنا ہے. یاد رکھو ثواب. بیچتے وقت آسانی، خریدتے وقت آسانی، قرضہ دو تو آسانی. اس بنیاد پر رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنا بڑا ذریعہ رب العالمین نے ایک اچھی تجارت کو رکھا ہے. اللہ نے کبھی موقع دیا تو تجارت پر بھی میں ایک الگ سے بیان کروں گا انشاءاللہ، جس میں بزنس کے اسلامی اصول آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 25، 25واں عمل، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. بھائی انسانوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس میں دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3321. صحیح بخاری حدیث نمبر 3321.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لامرأۃ مومسہ. ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جس کا کام تھا زناکاری کرنا، وہی بزنس تھا اس کا، ایک مرتبہ کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، کنویں میں گئی، اپنے موزے میں پانی بھرا اور کتے کو پانی پلا دیا. رب العالمین نے اس عمل کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. عمل کیا کرتی تھی؟ ثواب کا عمل کیا کیا؟ صرف یہ کہ اپنے جوتے کے اندر پانی بھرا اور اس کتے کو پانی پلا دیا. اس زناکار عورت کے رب العالمین نے سارے گناہوں کو اس جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر معاف کر دیا. جانوروں کو باندھنا، ان پر ظلم کرنا، انہیں پریشان کرنا، بھوکا پیاسا رکھنا، ان کا حق ادا نہ کرنا، اس کا عذاب بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے. تو انسان اسلام کہتا ہے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد عمل نمبر 26، قرضہ دے کر معاف کرنا. قرضہ دے کر معاف کرنا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا، پیسہ دیا، اب وہ آدمی ڈوب گیا، پریشانی کے اندر چلے گیا، دینے کا ذریعہ نہیں بن پا رہا ہے، قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اسے معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 2078. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کان تاجر یداین الناس فَإِذَا رَأَى مُعَسِّرًا قَالَ لِفَتِيَاقِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهُ يَتَوَاجَوَزُ عَنَّا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پرانے دور میں ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. پر جب کسی پریشان حال آدمی کو دیکھتا تو قرضہ وصول کرنے والے اپنے لڑکوں سے کہتا کہ اسے معاف کر دو، اس سے قرضہ مت لو. اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. قرضہ دیتا تھا، جب کسی کو دیتا اور اس کے حالات بگڑ جاتے تو اس کے کہتا تھا اپنے لڑکوں کو اس کا قرضہ معاف کر دو. اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. کتنا بڑا عمل ہے. پر ہمارے یہاں تو قرضہ دینے کے بعد زبانیں کیسی چلتی ہے، کیسی بدتمیزیاں چلتی ہے، کس انداز میں بات کی جاتی ہے. کبھی ہم سمجھ پاتے ہیں زبان کی گندگی کو؟ کبھی نہیں سمجھ پاتے، کبھی غور نہیں کر پاتے، کبھی پکڑ نہیں پاتے کہ اللہ رب العالمین اس بنیاد پر بھی مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، رب العالمین مجھے سزا دے سکتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے اور ہم سختی کرتے ہیں، ہم بدتمیزی کرتے ہیں، ہم الٹا سیدھا بولتے ہیں، نہ جانے اس کو کہاں کہاں لے جا کر ذلیل کرتے ہیں، محفلوں میں ذلیل کرتے ہیں. سوچئے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ کو ثواب نہیں چاہیے، تو اللہ نے اگر طاقت دی ہے اور آپ کسی کے قرضے کو معاف کر سکتے ہیں تو ضرور اسے معاف کیجئے. اس بنیاد پر رب العالمین آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دے گا. عمل نمبر 27، دنیا میں آزمائشوں کا آنا. یہ ابھی کے دور کے لیے بڑی پیاری چیز ہے، ذہن میں رکھنا. تو یہ حدیث آپ کو بڑا سکون دے گی انشاءاللہ. حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5642. صحیح بخاری حدیث نمبر 5642. دنیا میں آزمائشوں کا آنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب. کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے غم، چاہے فکر، چاہے جسم پر تکلیف، چاہے مال پر تکلیف، کسی بھی مسلم کو اگر دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے غم، چاہے فکر، چاہے مال پر تکلیف، چاہے جان پر تکلیف، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے. آنے دو آزمائش، ہونے دو بند کاروبار، آنے دو گھر میں بیماریاں. یہ آزمائشیں آپ کو انشاءاللہ اتنا پیور کر کے اللہ کے سامنے لے کر جائیں گی کہ آپ کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں بچے گا. حدیث کیا؟
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے غم، چاہے فکر، چاہے جان پہ تکلیف، چاہے مال پہ تکلیف، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو رب العالمین اس کے ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک نیکی کو لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ٹینشن، اس کے بعد آزمائشوں سے کیا ڈرنا، اس کے بعد آزمائشوں پر کیا پریشان ہونا، جب رب العالمین نے ان آزمائشوں کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے تب مومن کس بات کی فکر کرے، اسے اس بات کی بالکل فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی دعا ہے، اس کی بھی عادت ضرور بنائیے گا آپ لوگ انشاءاللہ۔ چھوٹی سی دعا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، عمل نمبر 28، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، یہ پوائنٹ لکھ لیجئے گا آپ، پوائنٹ نمبر 28۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ بہت پیاری روایت ہے اور عمل بہت چھوٹا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6405، صحیح بخاری حدیث نمبر 6405، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف ایک چھوٹی سی دعا 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے ایک دن کے اندر تو رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کیا مانگو گے اس رحیم سے، اور کیا مانگو گے اس کریم سے کہ اس نے تو اپنی رحمت کے، اپنے کرم کے سارے دروازے ہی ہمارے اوپر کھول کر رکھ دیے، کیا چھوڑا اس نے۔ اس کے بعد عمل نمبر 29، یہ بھی ایک بڑا پیارا عمل ہے جو ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم عمل لکھ لیجئے پہلے، صرف سبحان اللہ پڑھنا، وہ تو میں نے بتایا سبحان اللہ و بحمدہ، اب یہاں لکھیے سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، عمل نمبر 29، صحیح مسلم حدیث نمبر 2698، صحیح مسلم حدیث نمبر 2698۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک دن میں 1000 نیکی نہیں کما سکتا؟ کیا تم میں سے کوئی آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک دن میں 1000 نیکی نہیں کما سکتا؟ اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا وہ عمل کون سا ہے؟ تو کہا یسبح 100 تسبیحا، اگر تم میں سے کوئی 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہے یعنی سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اتنا کمزور ہے کہ ایک دن میں 1000 نیکی نہیں کما سکتا؟ کہا کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب العالمین 1000 نیکی لکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ دیکھیے تو صحیح کیسے عمل ہے، واقعی ان عمل کو دیکھو نا تو تعجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کریمی پر، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان رکھا ہے ہمارے لیے نیکیوں کو، کتنا آسان رکھا ہے گناہ کی معافیوں کو، بہت آسان رکھا ہے۔ پر کاش مسلمان اسے سمجھے اور اپنی زبان کو ذکر سے گیلا کرے، اپنی زبان کو سبحان اللہ و بحمدہ سے، سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے، اللہ اکبر سے، ارے اگر صرف دعاؤں کی فضیلتیں بتاؤں نا تو ایسے 3-4 درس کم پڑ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی دعائیں اور بڑے بڑے ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ یہ تو صرف کچھ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عمل نمبر 30 جو آج کا لاسٹ عمل ہے، اس ٹاپک کو میں یہیں پر فنش کروں گا، پھر سیٹرڈے سے ہماری نارمل کلاس جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی جس میں بدعت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ عمل نمبر 30 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا، پوائنٹ لکھ لیجئے گا، پوائنٹ نمبر 30، صحیح بخاری حدیث نمبر 6682، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6682۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے. تین فضیلتیں ان دو کلموں کی. زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، مطلب اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے. اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، یقیناً پڑھ سکتے ہیں، یقیناً اس اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. ان عملوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے یقیناً اپنے گناہوں کی معافی کے ذریعے بنا سکتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس ٹاپک کو مکمل کر دیا، پورا کا پورا آپ کے سامنے بتا دیا. ہر چیز جو ثواب کے اعتبار سے بھاری تھی وہ آپ کو ذکر کر دی. پر ہاں الحمدللہ جتنی چیزیں بڑی بڑی بھائی علم میرا بہت کمزور ہے، بہت کم ہے، پھر بھی اس علم کے اندر جتنی زیادہ میں چیزیں لا سکا میں نے آپ کے سامنے رکھا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ثواب جو میں حاصل کر رہا ہوں آپ بھی حاصل کرو، اور آپ دوسروں کو بھی بتاؤ انشاءاللہ کہ ان اذکار کی پابندی کریں، ان عملوں کی پابندی کریں، تاکہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو ان تمام عمل کو قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.